ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. تمام تعریفیں بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا. درود اور سلامتی ہو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اس دین کو بڑی ہی محنت اور مشقت کے ساتھ پہنچایا. درود اور سلامتی ہو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضوان اللہ علیہ مجمعین پر، تابعین اور تبع تابعین پر، تمام مؤمن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی ہو آمین. محترم بزرگوں، اسلامی بھائیوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہن، مذہب اسلام ایک کامل اور مکمل دین ہے. اس مذہب کی یہ بنیادی خصوصیت اور امتیازیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس دین کو مکمل کر دیا. اب اس دین میں نہ اضافے کی کوئی گنجائش اور نہ کسی بھی قسم کی کمی کی کوئی گنجائش ہے. کسی بندے کو اس بات کا اختیار نہیں کہ وہ دین میں عبادت کے نام پر کسی چیز کو ایجاد کرے، اور وہیں پر کسی بندے کو یہ حق حاصل نہیں کہ مذہب اسلام کی ثابت شدہ عبادت کو، مذہب اسلام کی ثابت شدہ تعلیم کو کم کر دے یا اس میں نقص یا کمی پیدا کر دے. یہ ہمارا ایمان ہے اور ہمارا یہ عقیدہ ہے، اور جب تک کسی مسلمان کا یہ عقیدہ اور ایمان نہیں ہوگا اس وقت تک اس کا ایمان اور عقیدہ درست ہو نہیں سکتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی عقیدے کے حوالے سے سورہ مائدہ میں اللہ نے یوں بیان کیا: اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم
وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک ہی مرتبہ حج کیا جو آپ کا پہلا اور آخری حج تھا، جسے ہم حجۃ الوداع کے نام سے جانتے ہیں، جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 10 ہجری میں ادا فرمایا۔ اور حجۃ الوداع کے موقع پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا اور آخری حج تھا، اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی یہ آیت کریمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی ہے، جس کی تلاوت ابھی کی گئی، اليوم اکملت لکم دینکم۔ اے نبی، ہم نے تم پر تمہارے دین کو مکمل کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے۔ اگر کوئی بندہ دین اسلام کو چھوڑ کر اور دین اور کوئی طریقہ اور کوئی کلچر اور کوئی مذہب کو اپناتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اس مذہب، اس دین اور اس کلچر سے کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ تو صرف دین اسلام سے راضی ہوتے ہیں، اور کہا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے بندو تم پر تمہارے لیے اپنی نعمت کو مکمل کر دیا ہے۔ اس دین اسلام کو مکمل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا انسانیت پر سب سے بڑا انعام کیا، اور اللہ کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اللہ کا سب سے بڑا انعام کیا ہے؟ اللہ کا سب سے بڑا انعام تو یہ ہے اللہ نے اس دین کو اس امت پر مکمل کر دیا، اس دنیا انسانیت پر اللہ نے اس دین کو مکمل کر دیا۔ اب کسی کو نہ اضافے کی گنجائش اور نہ کسی کو اس میں کمی کی کوئی گنجائش باقی رہ گئی۔ اور حجۃ الوداع کے اسی موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مذہب اسلام کی ایک بنیادی تعلیم کا آپ نے ذکر کیا صحابہ کے سامنے۔ 1 لاکھ سے زائد صحابہ کا مجمع آپ کے سامنے عرفہ کے میدان میں جمع ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے بھاری مجمع کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی ایک بنیادی تعلیم کا آپ نے ذکر کرتے ہوئے صحابہ سے یہ سوال کیا، الا هل بلغت، اے میرے صحابہ بتاؤ تو صحیح، کیا میں نے اس دین کو تم تک پہنچا دیا؟ کیا اس دین کی امانت کو تم تک پہنچا دیا؟ تو تمام صحابہ نے بڑے آواز کہا، ہاں اللہ کے رسول، آپ نے دین اسلام کی تعلیمات کو ہم تک پہنچا دیا۔ تو اس موقع پر آپ نے فرمایا، اللہم اشہد، کہ اے پروردگار تو گواہ ہے کہ میں نے اس مذہب کی تعلیم کو تیرے بندوں تک میں نے پہنچا دیا۔ تو اس سے ہمیں پتا چلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کو پہنچانے میں آپ امین ہیں، آپ امانت دار ہیں۔ وہیں پر جبریل علیہ السلام جن کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نزل بہ الروح الامین، یہ فرشتہ جو کہ امانت دار ہیں، یہ امانت دار فرشتے ہیں، اللہ کے میسج کو، اللہ کی وحی کو رسول تک پہنچانے میں انہوں نے کسی بھی قسم کی خیانت نہ کی، اور یہ رسول بھی امین ہیں، یہ رسول بھی امانت دار ہیں، اس لیے کہ رسول نے اللہ کے پیغام کو، اللہ کے دین کو، اللہ کی شریعت کو بندوں تک پہنچانے میں کسی بھی قسم کی خیانت نہ کی۔ یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے دوستو۔ اس سے آگے بڑھ کر اگر کوئی بندہ مذہب اسلام میں عبادت کے نام پر، ثواب کے نام پر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے نام پر اگر کوئی طریقہ ایجاد کرتا ہے تو اسی کو بدعت کہا جاتا ہے، جس کا نہ شریعت سے کوئی تعلق، جس کا نہ سنت رسول سے کوئی تعلق، اور جس کا نہ وحی الہی سے کوئی تعلق ہو، اسی کو بدعت کہا جاتا ہے۔ جس کو مذہبی اسلام میں عبادت کے نام پر، ثواب کے نام پر جس طریقے کو اور جس عبادت کو بجا لایا جائے، اور جس کا نہ شریعت سے کوئی تعلق ہو اور نہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مطابق رہنمائی فرمائی، تو بدعت سے بچنا یہ ہر مسلمان سے مطلوب ہے، اور بدعت سے بچنا یہ کمال ایمان کی دلیل ہے۔ اگر کوئی بندہ بدعت میں مبتلا ہے تو مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان کمال درجے کو نہیں پہنچا ہے، ایمان میں نقص ہے، ایمان میں کمی ہے، اسی لیے وہ بدعت میں مبتلا ہے۔ اور بدعتی کو چاہیے کہ سب سے پہلے وہ اللہ سے توبہ کرے، اس لیے کہ کوئی بندہ اگر بدعت میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ اپنے عمل سے، اپنے کردار سے یہ ثابت کرتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو مکمل نہیں کیا، اب یہ بندہ آیا ہے تاکہ اس دین کو مکمل کر سکے۔ امام مالک رحمہ اللہ، مالک ابن انس، امام دار الہجرہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں،
دیکھیے بدعت کتنا سنگین جرم ہے. من ابتدع فی الاسلام بدعہ یراها حسنہ فقد زعم ان محمدا ما اکمل الدین. کوئی بندہ اگر دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرتا ہے جس کا تعلق بدعت سے ہے، لیکن اس نئی چیز کو بندہ اچھا سمجھتا ہے، بہتر سمجھتا ہے، عبادت اور سنت سمجھتا ہے، تو وہ بندہ اپنے عمل سے، وہ بندہ اپنے کردار سے، وہ بندہ اپنے پریکٹیکل لائف سے یہ ثابت کرتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو مکمل نہیں کیا. جبکہ ہم سب کا یہ ایمان ہے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس دین کو مکمل کر دیا. مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ کے سامنے فرمایا، اے میرے صحابہ، جو چیزیں، جو عبادتیں، جو سنتیں تمہیں جنت سے قریب کرنے والی ہیں، ان تمام عبادتوں سے متعلق میں نے تم کو باخبر کر دیا ہے، اور جو چیزیں، جو اعمال تمہیں جہنم سے قریب کرنے والی ہیں، ان تمام چیزوں سے متعلق میں نے تمہیں متنبہ کر دیا ہے، آگاہ کر دیا ہے. جنت سے قریب کرنے والی چیزیں، جہنم سے قریب کرنے والی چیزیں، یہ سارے اعمال اللہ کے رسول نے بتا دیے. اب ہمیں ان اعمال کو بجا لانا ہے جو اعمال جنت کے حصول کے مستحق بنتے ہیں یا جنت کے حصول کا سبب بنتے ہیں، اور ان اعمال سے اپنی زندگی کے دامن کو بچانا ہے کہ جن اعمال کو اپنا کر بندہ نار جہنم کا مستحق بن سکتا ہے. انہی اعمال میں سے ایک اعمال دین میں نئی چیز ایجاد کرنا جسے ہم بدعت کہتے ہیں. دوستو ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، الدارمی کی روایت ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں اور صحیح حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک سیدھی لکیر کھینچی اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ اس کے دائیں اور بائیں سیدھے اور اسی طرح سے بائیں جانب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف لکیریں کھینچی، اور کھینچنے کے بعد آپ نے فرمایا، جو سیدھی لکیر آپ نے کھینچی اس سیدھی لکیر کے بارے میں آپ نے فرمایا، ھذا سبیل الجنہ، اور فی روایہ ھذا سبیل اللہ. یہ جو سیدھی لکیر آپ کو نظر آ رہی ہے یہی دراصل جنت کی لکیر ہے، یہی دراصل اللہ کا راستہ ہے جس پر چل کر بندہ جنت کا مستحق بن سکتا ہے، جس پر چل کر بندہ اللہ کی رضامندی کا مستحق بن سکتا ہے. اور پھر دائیں اور بائیں جانب آپ نے جو مختلف لکیریں کی تھی، آپ نے ان لکیروں کے بارے میں فرمایا، ہذہ سبل الشیاطین، یہ شیاطین کے راستے ہیں. اور آپ نے فرمایا ہر ایک راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے، اور کوئی بندہ صراط مستقیم پر، صحیح راستے پر اگر چلنا چاہے، دائیں اور بائیں جانب جو مختلف لکیریں ہیں شہوات کی شکل میں، شبہات کی شکل میں اور شیطانی ہتھ کنڈوں کی شکل میں جو مختلف لکیریں اللہ کے رسول نے کھینچی ہیں، شیطان ہر راستے پر بیٹھے اس صراط مستقیم پر چلنے والے راستے شخص کو بہکانے کی اور غلط راستے پر ڈالنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے. کامیاب ہے وہ شخص، ماموراد ہے وہ شخص، اور اسی طرح سے کامیاب اور خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو بندہ صراط مستقیم پر زندگی کی آخری سانس تک باقی رہا. اور اس کے لیے ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے. دوستو فتنوں کے اس دور میں اگر کوئی بندہ صراط مستقیم پر گامزن ہو، اگر کسی بندے کو صحیح راستہ نصیب ہو جائے، اگر کسی بندے کو سنت رسول اگر نصیب ہو جائے، تو ہم سمجھتے ہیں آج کی اس دنیا میں اس سے بڑی کوئی اور نعمت ہو نہیں سکتی ہے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں ہر طرف سے مختلف قسم کے فتنے آج امت مسلمہ پر منڈلا رہے ہیں، مختلف قسم کی غلط تحریکات اور غلط جماعتیں انسانی امت مسلمہ پر منڈلا رہی ہیں. ایسی صورت میں صراط مستقیم پر گامزن رہنا، کتاب اللہ اور سنت رسول کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا، واللہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور اس کے لیے ہمیں اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اس جیسی دعا کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. دوستو اور بدعت یاد رہے آپ کو کہ اگر کوئی بندہ بدعت میں مبتلا ہوتا ہے تو ایسے بندے کو توبے کی توفیق نہیں ملتی ہے. اس لیے کہ بدعت میں مبتلا انسان جس کام کو انجام دیتا ہے اسے وہ عبادت کے نام پر انجام دیتا ہے، سنت کے نام پر انجام دیتا ہے، محبت رسول کے نام پر انجام دیتا ہے. اور اسی لیے دوستو بدعت سے ہمیشہ محتاط ہونا چاہیے اور اللہ سے دعا کریں کہ رب العالمین ہم سب کو سنت پر مرتے دم تک قائم رکھے اور بدعت جیسی لعنت سے رب العالمین ہماری زندگی کی حفاظت فرمائے.
بدعت میں مبتلا انسان اس کو توبے کی توفیق بہت ہی کم نصیب ہوتی ہے۔ ایک انسان گناہ میں مبتلا ہے، گناہ میں مبتلا انسان گناہ کو گناہ تصور کرتا ہے، اس کے دل میں کھٹک پیدا ہوتی ہے، وہ جو کر رہا ہے غلط کام کر رہا ہے، کبھی بھی اللہ کی گرفت ہو سکتی ہے، لیکن دل میں جو کھٹک پیدا ہوتی ہے دوستو، دل میں جو احساس جو تصور پیدا ہوتا ہے یہ غلط ہے، یہ گناہ ہے، کبھی بھی اس پر گرفت ہو سکتی ہے، یہی چیز انسان کو توبے پر مجبور کرتی ہے، یہی چیز انسان کو انابت اللہ پر مجبور کرتی ہے، یہی چیز انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے صحیح معنی میں توبہ حاصل کرنے کی طرف دعوت دیتی ہے۔ لیکن بدعت میں مبتلا انسان، اگر کسی بدعتی سے آپ بات کر کے دیکھیں، کسی بدعتی سے بات کر کے دیکھیں کہ بدعت میں مبتلا وہ عمل کو سنت رسول سے ثابت کرنے کی کوشش کرے گا، محبت رسول کا دعویٰ کرے گا، عبادت کے نام پر، ثواب کے نام پر، طریق رسول کے نام پر وہ لوگوں کو بہکانے کی کوشش کرے گا دوستو۔ اسی لیے اہل علم کہا کرتے ہیں کہ بدعت میں مبتلا انسان سے شیطان کو جتنی خوشی ملتی ہے گناہ میں مبتلا انسان سے اتنی خوشی نہیں ملتی۔ گناہ میں مبتلا انسان سے پوری امید ہے کہ ایک نہ ایک دن وہ اپنے گناہ سے باز آ جائے گا اور اللہ کے دربار میں توبہ کر لے گا، لیکن بدعت میں مبتلا انسان سے تو شیطان اس لیے خوش ہوتا ہے اسے کبھی توبے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمیں بدعت کو پہچاننے کی ضرورت ہے، اور جب تک ہم بدعت کو نہ پہچانے اس وقت تک ہم بدعت کی جب تک ہم بدعت کی حقیقت کو نہ جانے اس وقت تک بدعت سے باز آنا ناممکن ہے۔ جس مہینے میں ہم سانس لے رہے ہیں یقیناً یہ عظیم اور برکتوں والا مہینہ ہے، اسے ہم شعبان المعظم کے نام سے جانتے ہیں، جس کے بعد ایک ماہ مقدس آ رہا ہے، برکتوں والا، خیرات والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں والا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا پیغام لے آنے والا، اسے ہم رمضان کے نام سے جانتے ہیں۔ وہ رمضان کا عظیم مہینہ قریب میں آنے والا ہے، تو اس سے پہلے جس مہینے میں ہم سانس لے رہے ہیں اسے ہم شعبان کے مہینے سے جانتے ہیں، جس کا ایک عشرہ ختم ہو چکا، اب ہم دوسرے عشرے میں داخل ہو چکے ہیں۔ تو ایسی صورت میں ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اس مہینے کے متعلق کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ بقیہ جتنے مہینے ہیں ان مہینوں میں سب سے زیادہ اگر کسی مہینے میں آپ روزے کا اہتمام کرتے تو شعبان کا مہینہ ہوا کرتا تھا۔ شعبان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیگر اور ایام کے مقابلے میں، دیگر اور مہینوں کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اس مہینے میں روزے رکھا کرتے، اللہ کا ذکر و اذکار کیا کرتے اور اللہ کی عبادت میں زیادہ مصروف رہا کرتے تھے۔ اب آئیے اب ہم اس مہینے کی ایک دن کی حقیقت کو قرآن اور احادیث کی روشنی میں معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شعبان کا مہینہ یقیناً عظیم ہے اور قابل مبارک ہے، اور اس کی 15ویں تاریخ سے متعلق لوگوں میں بہت ساری باتیں مشہور ہیں۔ احادیث کی روشنی میں اس کی حقیقت باذن اللہ معلوم کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ شعبان کی 15ویں تاریخ سے متعلق لوگوں میں بہت ساری باتیں متداول ہیں، لیکن احادیث کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو ایک حدیث شعبان کی 15ویں تاریخ سے متعلق صحیح ہے اور ثابت شدہ ہے، جو کہ ابن حبان اور الدارقطنی اور بیہقی کی صحیح روایت ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان کی 15ویں تاریخ کی رات اللہ تبارک و تعالی ساری مخلوقات کو رحمت کی نظر سے دیکھتے ہیں، مشرک اور کینہ پرور کے علاوہ رب العالمین ساری مخلوقات کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ اور اس حدیث کے علاوہ بقیہ احادیث، اس حدیث کی حقیقت ابھی ہم معلوم کرتے ہیں، اس حدیث کے علاوہ بقیہ جتنی احادیث اس 15ویں تاریخ سے متعلق عموماً پیش کی جاتی ہیں دوستو، اللہ کی خاطر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں ڈرنا چاہیے کہ ہماری زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکلے کہ جس میں ہم اللہ کے رسول پر جھوٹی بات یا جھوٹ نہ گھڑ رہے ہوں۔ ان میں سے ایک بات یہ پیش کی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کا مہینہ اللہ کا ہے اور شعبان کا مہینہ میرا ہے۔ اس حدیث کے مطابق اہل علم کہتے ہیں کہ ضعیف، بلکہ اہل علم نے کہا یہ تو موضوع حدیث ہے۔ آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ موضوع حدیث کا مطلب ہوتا ہے کہ من گھڑت حدیث،
جس کو لوگوں نے اپنی جانب سے گھڑ لیا ہو، جس کو اپنی جانب سے لوگوں نے گھڑ لیا ہو، اسے موضوع حدیث کہتے ہیں۔ تو شعبان یہ میرا مہینہ ہے اور رمضان یہ اللہ کا مہینہ ہے، اہل علم نے کہا کہ موضوع ہے۔ اسی طرح سے شعبان کی 15ویں تاریخ سے متعلق ایک اور حدیث پیش کی جاتی ہے جو ابن ماجہ اور ترمذی کی صحیح روایت ہے کہ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف فرما تھے۔ شعبان کی 15ویں تاریخ کی رات عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر سے اٹھ کر نکلتے ہیں اور بقیع الغرقد نامی قبرستان کی طرف آپ جاتے ہیں اور وہاں مدفون لوگوں کے حق میں آپ مغفرت کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ فرماتے ہیں اے عائشہ جو بندہ اس رات عبادت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی بنو کعب کے بکریوں کے بال کے برابر اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی مغفرت فرما لیتے ہیں۔ اہل علم نے کہا کہ یہ حدیث ضعیف بلکہ اضعف اور موضوع روایت ہے جس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صراحت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اور اسی طرح سے اس مہینے میں جو حدیث پیش کی جاتی ہیں ان میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کی 15ویں رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 رکعات کا اہتمام کیا اور اس کے بعد چند سورتوں کی آپ نے تلاوت کی اور پھر آپ نے فرمایا جو بندہ اس طرح سے 14 رکعات کا اہتمام کرے گا اور چند سورتوں کی تلاوت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو 20 مقبول حجوں کے برابر اور 20 سال رمضان کے روزوں کے برابر اللہ تعالیٰ اسے ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہ بھی موضوع روایت ہے، لوگوں نے اسے شعبان کی 15ویں تاریخ کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے لوگوں نے اسے اپنی جانب سے گھڑ لیا ہے۔ اور اللہ اکبر، اللہ رحم فرمائے ان لوگوں پر جو قرآن مجید کی غلط تفسیر کرتے ہیں۔ یہ سب ہم جانتے ہیں دوستو، قرآن مجید کو اللہ نے کب نازل فرمایا؟ رمضان کے مہینے میں اللہ نے نازل فرمایا۔ رمضان میں جو قدر والی جو مبارک رات ہے شب قدر میں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ لیکن آپ کو معلوم ہونی چاہیے لوگ اس 15ویں شعبان کی رات کی فضیلت بیان کرنے کے لیے قرآن مجید کی غلط تفسیر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کہتے ہیں سورۃ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے کہا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، اللہ نے قرآن مجید کے متعلق کہا ہم نے اس قرآن مجید کو ایک مبارک رات میں نازل فرمایا ہے۔ یہ مبارک رات کون سی ہے؟ آپ میں سے ہر شخص بتا سکتا ہے یہ مبارک رات ليلة القدر والی رات ہے، لیکن اپنی تفسیر میں وہ لوگوں کے سامنے یہ بیان کرتے ہیں مبارک رات سے مراد شعبان کی 15ویں رات ہے، شعبان کی 15ویں تاریخ کی رات مراد ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ نعوذ باللہ، یہ سب منکرات اور موضوع روایتیں ہیں دوستو، ان سے بچنا ہر مسلمان سے مطلوب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی روایت ہے اپنی امت کو آگاہ کر دیا کہ کوئی بھی امت دین کے نام پر، عبادت کے نام پر اللہ کے رسول پر جھوٹی بات نہ گڑھے، جھوٹا الزام نہ لگائے۔ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار، اللہ کے رسول نے فرمایا جو بندہ جان بوجھ کر مجھ پر کوئی بات گھڑتا ہے، مجھ پر کوئی جھوٹی بات کہتا ہے، ایسے بندے کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ وہ جہنم میں بنا لے۔ فنسأل اللہ السلامۃ والعافیہ۔ جو بندہ جھوٹی باتیں دین کے نام پر، عبادت کے نام پر، سنت رسول کے نام پر اگر لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے جس عبادت اور سنت کا دین سے کوئی تعلق نہ ہو، ایسا بندہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یہ سب سے خطرناک وعید ہے دوستو، جس میں آج امت کی بہت بڑی تعداد مبتلا ہے۔ خود اللہ کے رسول کی پریکٹیکل لائف کو آپ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی 15ویں تاریخ کی رات کو آپ نے کسی بھی طرح کی عبادت کا آپ نے اہتمام کیا۔ آپ ہمارے لیے اسوہ ہیں دوستو، آپ ہمارے لیے اسوہ ہیں۔ تو پھر اس صحیح حدیث کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں تاریخ کی رات کو تمام مخلوقات کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور مشرک اور کینہ پرور کے علاوہ سب کی اللہ تعالیٰ مغفرت کر دیتے ہیں۔ یہ تو ہر رات کے ساتھ اللہ کا معاملہ ہے دوستو۔ صحیح بخاری کی روایت ہے اللہ کے رسول نے فرمایا ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے، یہ اس کی رحمت ہے، یہ اس کی مغفرت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات آسمانی دنیا کی طرف اللہ تعالیٰ تشریف لاتے ہیں، آسمانی دنیا پر اللہ نزول فرماتے ہیں اور اپنے بندوں میں اعلان کرتے ہیں ہے
کوئی اپنے گناہوں سے معافی حاصل کرنے والا، میں اس کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ہے کوئی اپنی مصیبت اور پریشانی کو میرے سامنے پیش کرنے والا، میں اس کی مصیبت اور پریشانی کو دور کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ہے کوئی اپنی حاجت اور اپنی ضرورت مجھ سے مانگنے والا، میں اس کی ضرورت اور حاجت کو پوری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ ہر رات کے ساتھ معاملہ ہے دوستو، شعبان کی صرف 15ویں تاریخ کے ساتھ نہیں۔ آپ رات کے آخری پہلو میں اٹھ کر، آخری پہر میں اٹھ کر، جسے ہم تہجد کا افضل وقت کہتے ہیں، تہجد کا سب سے بہتر وقت کہتے ہیں، جو فجر کاظم میں ہوتا ہے، فجر صادق طلوع ہونے سے پہلے، تو دنیا کا سب سے بہترین وقت ہے جس میں ساری انسانیں سوئی ہوئی ہوتی ہے۔ اس وقت میں آپ اٹھ کر اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اللہ کو منوا لیجیے، اللہ کی رحمت کو لوٹ لیجیے۔ یہ تو ہر رات کے ساتھ معاملہ ہے، لیکن صحابہ کی زندگی، اللہ کے رسول کی زندگی کو آپ پڑھ کر دیکھیں کہ کوئی بھی ایسی صحیح روایت آپ کو نظر نہیں آئے گی کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ شعبان کی 15ویں تاریخ کی رات میں آپ نے کسی عبادت کا اہتمام کیا ہو۔ ہر مسلمان کو چاہیے دوستو، جب دین کے نام پر، عبادت کے نام پر کسی چیز کو انجام دیتے ہیں، یاد رکھیں آپ جب تک آپ مخلص نہیں ہوں گے اور شریعت کی پیروی کرنے والے آپ نہیں ہوں گے، اس وقت تک آپ کی عبادتیں اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہوں گی۔ اس لیے کہ عبادت کے قبول ہونے کے لیے یہ ضروری ہے اور یہ شرط ہے کہ اخلاص کو اپنائیں۔ اخلاص اگر آپ کی عبادت میں نظر نہیں آئے گا، وہ عبادت اللہ کے پاس قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے اتباع شریعت، اتباع سنت کہ ہر عبادت کو انجام دینے سے پہلے یہ تحقیق کر لیں سنت سے کیا یہ ثابت ہے، شریعت میں کیا اس کا کوئی پروف اور ثبوت ہے۔ جب تک یہ جذبہ آپ کے اندر پیدا نہیں ہوگا، اس وقت تک ہماری عبادتیں اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو اسی لیے دوستو، جب عبادت کے نام پر، سنت کے نام پر لوگ جب کسی خاص قسم کی بدعت کا ارتکاب کرتے ہیں، تو اسی لیے ہم نے ابتدا میں بدعت کی جو سنگینی ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنی زندگی سنت رسول کے مطابق بسر کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ کے رسول کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ اللہ کے رسول کو اپنا آئیڈیل مانیں، اللہ کے رسول کو ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ اور اسوہ تسلیم کریں، اور جب تک یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگا اس وقت تک ہم کامل مومن ہو نہیں سکتے ہیں۔ خصوصاً اس پرفتن دور میں جہاں ہر طرف فتنے منڈا رہے ہیں، جہاں ہر طرف لوگوں کو بہکانے اور گمراہ کرنے کے لیے بہت ساری باتیں بتائی جاتی ہیں، ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ سے کتاب اللہ اور سنت رسول کی توفیق کی طلب کرنا یقین ہر مسلمان سے یہ مطلوب ہے، اور وقت کا تقاضا بھی ہے دوستو۔ دین کے نام پر، عبادت کے نام پر، سنت کے نام پر آپ کسی بھی چیز کو انجام دیں، لیکن صحیح دلیل کے ساتھ آپ انجام دیجیے، تب چل کر وہ عبادتیں اللہ کے دربار میں رنگ لے آئیں گی۔ اس لیے کہ بدعت اسی کو کہتے ہیں جو دین کے نام پر ثواب کی نیت سے، عبادت کی غرض سے، جس کا اللہ کے رسول نے نہ اہتمام کیا ہو، نہ صحابہ نے اہتمام کیا ہو، اسی کو تو بدعت کہتے ہیں۔ اسی طریقے اور طریق سنت کو گویا کہ بدعت کہا جاتا ہے، جس سے بچنا ہر مسلمان کی پر ضروری ہے۔ اس لیے کہ بدعت یہ باعث گمراہی ہے، باعث ضلالت ہے، اور کوئی بندہ گمراہی میں مبتلا ہو جائے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ رب العالمین ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے اور سنت رسول کو اپنانے کی رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اطاعت رسول کا جذبہ رب العالمین ہم میں سے ہر ایک کے اندر پیدا فرمائے۔ دین کے نام پر جو معاشرے میں مختلف قسم کی بدعات میں لوگ مبتلا ہیں، رب العالمین انہیں ہدایت دے، انہیں صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، صراط مستقیم پر آنے کی، صراط مستقیم کو اپنانے کی اور صحیح راستے پر گامزن رہنے کی رب العالمین ان میں سے ہر ایک کو توفیق عطا فرمائے۔ ہماری زندگی کو رب العالمین توحید پر، سنت پر، بھلائی پر قائم فرمائے۔ بدعات سے، شرک و بدعات سے اور خرافات سے، گمراہی سے رب العالمین ہماری زندگی کے دامن کو محفوظ فرمائے۔ جب تک باقی رکھے رب العالمین ہم میں سے ہر ایک کو اسلام پر باقی رکھے، خالص توحید پر باقی رکھے، خالص توحید پر باقی رکھے، خالص دین پر اللہ تعالی ہمیں باقی رکھے، اور بدعات و خرافات سے رب العالمین ہم میں سے ہر ایک کو بچائے۔ اور جب ہمارا خاتمہ ہو، جب ہمارا خاتمہ ہو، ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو، حسن خاتمہ اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے، سنت پر ہمارا خاتمہ نصیب فرمائے، توحید پر رب العالمین ہمارا خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وعملا متقبلا اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت وأحيي بلدك الميت اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين اللهم أصلح أحوال المسلمين في الهند اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى عباد الله رحمني ورحمكم الله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون